السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ حالات کی آندھیوں میں بھی پرسکون رہتے ہیں؟ نقصان، پریشانی، بیماری یا ناانصافی کے باوجود ان کے دل میں شور نہیں ہوتا۔ آخر وہ ایسا کون سا راز، کون سی کرامت اور کون سا وہ پہلا معجزہ ان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے معاملات اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اصل سکون اس دن ملتا ہے جس دن بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب انسان اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلا معجزہ کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ توکل کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ہے، لیکن حضرت واصف علی واصف صاحب اس غلط فہمی کو یوں واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں توکل عمل کے بعد کا سکون ہے، عمل سے پہلے کی سستی نہیں۔ یعنی آپ کوشش کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اصل توکل یہی ہے۔ یعنی آپ کی کوشش ہوتی ہے، آپ جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے حوالے اور اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب وہ پہلا معجزہ کیا ظاہر ہوتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتا ہے؟ کہ سب سے پہلا معجزہ نہ دولت بنتی ہے نہ کامیابی، بلکہ وہ پہلا معجزہ جو آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے وہ دل کا سکون ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ پر چھوڑنے کا سب سے بڑا انعام بے فکری ہے۔ وہ بے فکری جو دل کے شور کو خاموش کر دیتی ہے، سوچوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے اور خوف کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ وہ سکون جو دنیا کی کسی دوا، کسی مشورے یا کسی طاقت سے نہیں ملتا۔ یہ سکون اللہ رب العزت کی عطا ہے اور خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کرنا جانتے ہوں۔ پھر ان کی زندگی کے اندر جو پہلا معجزہ یا پہلی کرامت وہ محسوس کرتے ہیں وہ دل کا سکون ہے۔ اور دوسرا اثر، دوسرا معجزہ اگر سمجھ لیں جو فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ ناظرین محترم، توکل کرنے والا شخص ہر بات کا الزام خود پر نہیں لیتا، ہر نقصان کو آخری فیصلہ نہیں سمجھتا، ہر تاخیر کو ناکامی نہیں کہتا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ ہر فیصلے میں خیر تلاش کرتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی سبق اور حکمت چھپی ہے۔ اور یہی سوچ انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ جب انسان اپنا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دیتا ہے تو ایک اور خاموش معجزہ ہوتا ہے، خوف کا آہستہ آہستہ ختم ہونا۔ رزق کا خوف، مستقبل کا خوف، لوگوں کے رویوں کا خوف، اور حضرت واصف علی واصف صاحب یہاں پر فرماتے ہیں کہ خوف وہاں ہوتا ہے جہاں یقین نہیں ہوتا، اور جس دن یقین آ جائے کہ میرا رب سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے اور سب سے بہتر فیصلہ کر رہا ہے، اس دن خوف خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر یہ معجزہ بھی آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے اندر کا خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ توکل کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔
مسائل آتے ہیں مگر دل ٹوٹتا نہیں، مشکلیں ہوتی ہیں مگر انسان بکھرتا نہیں۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ پر چھوڑنے والا نقصان میں بھی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ جو چھن گیا وہ بھی رحمت تھی اور جو ملا وہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ ہر دروازہ آپ کو بند نظر آ رہا ہے، تو بس اتنا کہیے کہ یا اللہ پاک، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، تیرے حوالے کیا۔ یقین مانیے پہلا معجزہ آپ کے دل میں اترنے والا سکون ہوگا۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر آپ کے اندر کا خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، آپ کا توکل، آپ کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے اوپر توکل کرنے والوں کا وہاں سے اسباب بناتا ہے جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے اپنے معاملات، اپنی زندگی کو حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو اس پر سہل کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے اس کی زندگی کو۔ تو اپنے آپ کو، اپنے یقین کو اتنا کامل، اتنا پختہ ضرور کریں کہ آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھ جائیں۔ اور جس دن جو شخص اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا سیکھ گیا، سمجھیں اس کی زندگی اس پر آسان کر دی گئی۔ اللہ پاک اپنے اس شخص کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے اور وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دینا اور اس پر توکل کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ پاک پھر اپنے اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کے زندگی کے معاملات کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھ جائیں، تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کر کے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سچا توکل نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔